الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا سا قریب آ جائیں، بیچ میں میدان خالی پڑا ہوا ہے، آپ کی زیارت کرنے میں مجھے آسانی لگے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح بات، سچ بات بیان کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا ایمان والوں پر حق جو ہے ان کی جانوں سے زیادہ ہے. اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مسلم مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے. کتنی محبت؟ فرمایا کہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہیں کرتا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ہمیں پابند کیوں بنایا؟ ماں باپ کے لیے نہیں کہا کہ ان سے محبت کرو ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں ہوگا. استاد کے لیے نہیں کہا کہ تم محبت کرو ورنہ اس کا ایمان، تمہارا ایمان خطرے میں ہوگا. صرف فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس سے محبت کرو ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں نہیں بلکہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی آدمی ہم سے پوچھے کہ بھائی عقلی طور پر بتاؤ کہ نبی پاک سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہیں گے بھائی اللہ نے حکم کیا ہے اسی لیے ضروری ہے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اس لیے ضروری ہے. لیکن کوئی بے دین اگر ہم سے، کوئی کافر پوچھے کہ بھائی دلیل سے، عقل سے سمجھاؤ کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے، چاہے لڑکی سے کرے، چاہے جانور سے کرے، چاہے انسان سے کرے، کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے، بھلے بیوی سے کر لے، ٹھیک ہے نا جی، بیوی سے تو اچھی ہے نا بھائی، ہاں بیوی سے محبت کر لے، اس کے 4 سبب ہوتے ہیں. محبت کرنے کے 4 سبب ہوتے ہیں، 4 وجوہات ہوتی ہیں محبت کرنے کی. نمبر 1، بیگم صاحبہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2، بیگم صاحبہ کے حوالے سے سمجھاؤں گا تو جلدی سمجھ لو گے نا، ویسے دوسری مثالیں دوں گا تو سمجھیں گے نہیں. بیگم صاحبہ خوبصورت ہے، بیگم صاحبہ مالدار ہے، بیگم صاحبہ
صاحب کمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ چار چیزیں، جمال، کمال، مال، حسن تو آگے جمال۔ بیگم صاحبہ خوبصورت ہے، محبت ہو گئی۔ چلو کوئی مولوی صاحب خوبصورت ہے، مولوی صاحب سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یا مالدار ہے تو انسان مال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، سیٹھ ہے، جاگیردار ہے، اب چلو یاری لگاؤ، دوستی کرو، بھلا کچھ نہیں تو تھوڑے بہت تو کھانے کو، اور کچھ نہیں تو ہوٹل پہ لے جا کر کھانا تو کھلا ہی دے گا نا۔ مالدار سے دوستی ہوگی تو انسان مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی یہ اتنا بندہ کمال والا ہے۔ اب عمران خان سے جو محبت کرتے ہیں وہ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سیاست کی وجہ سے نہیں کرتے، اس کے وہ چھکوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اس سے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے اندر کمال ہوتا ہے، کوئی گاتا بہت اچھا ہے، کسی کی نعت پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے تو نعت خوبصورت آواز میں پڑھ رہا ہے، یہ کمال ہے۔ اچھا کوئی دلیر بہت ہوتا ہے تو اس کی بہادری اس کا کمال بن جاتا ہے، کوئی علم میں بہت ہوتا ہے تو اس کا علم اس کے لیے کمال بن جاتا ہے، کوئی تقویٰ اور زہد اور پرہیزگاری میں بہت آگے ہوتا ہے تو اس کا زہد، تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے لیے جو ہے وہ کمال بن جاتا ہے۔ تو انسان کسی بھی کمال، قاری عبد الباسط دنیا کے بہت بڑے قاری صاحب تھے، دنیا ان سے محبت کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن اچھا پڑھتے تھے۔ موجودہ دور کے اندر دنیا شیخ عبد الرحمن السدیس سے بہت محبت کرتی ہے، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ جناب وہ قرآن بہت میٹھا پڑھتے ہیں، تو ان کا قرآن میٹھا پڑھنا یہ کمال ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ جمال، کمال، مال، احسان، چوتھا سبب ہے احسان، ٹھیک ہے نا جی؟ میں کہیں باہر گیا بیان کرنے کے لیے، واپس آ رہا تھا، ڈاکو نے گھیر لیا، کہ لگا مولوی جو چندہ کرے نکال باہر، جو ہے نکال۔ اب میں کیا کرتا، نکالنا تھا، ضد کریں گے تو کھا کر دے گا، اس لیے میں نے پیسے ویسے ابھی نکال ہی رہا تھا، اتنے میں بھائی عبد القیوم خان ٹوکی آ گئے، ان کے ہاتھ میں بندوق تھی، انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی خبیث ہو، تم ہمارے مولوی صاحب کو لوٹ رہے ہو۔ ہوائی فائرنگ کی، چور بھاگ گئے۔ اب جناب میں کیا کروں گا؟ یہ بھائی عبد القیوم نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے ڈاکوؤں سے میری جان بھی بچا لی، میرا مال بھی بچا لیا، تو اب میں ہمیشہ بھائی عبد القیوم سے محبت کروں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کا احترام کروں گا کہ یہ بھائی میرے محسن ہیں، مجھے ڈکیتی سے بچایا۔ تو تین چیزیں ہو گئی، چار چیزیں ہو گئی، خوبصورتی، کمال، مال، احسان۔ اب ہم آتے ہیں، یہ چاروں چیزیں ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں حضور علیہ السلام میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں تو پھر حضور علیہ السلام ہی سب سے زیادہ ہماری محبت کے حقدار ہیں۔ میں نے پہلی بات کیا بیان کی؟ حسن، جمال، ٹھیک ہے نا؟ چودھری جمال الدین نہیں، جمال جس کو حسن کہتے ہیں، خوبصورتی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا حسن کتنا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حسن کو پیدا کیا، حسن کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے۔ 100 حصے کیے حسن کے، پھر ایک حصہ اس میں سے الگ نکال دیا، پیچھے کتنے بچے؟ ایک حصے کو آدھا کیا، ایک حصے کو آدھا کیا۔ کھانے والی چیز سے بتا دوں، 100 کباب تھے، 100 کباب میں سے ایک کباب الگ کر لیا، پھر اس کو آدھا کر لیا۔ اب وہ جو آدھا آدھا حسن ہے نا، آدھا حسن 100ویں حصے میں سے 100ویں حصے کا آدھا وہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو دیا، جس کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، وہ دیا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو دیا۔ باقی آدھا وہ ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دیا، باقی آدھا ساری دنیا کے انسانوں پر۔ اب جو ہمیں کوئی خوبصورت لگتا ہے نا، ہم بولتے ہیں ایسا خوبصورت تو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
یہ تو وہ 100ویں حصے کے آدھے میں سے پورے انسانوں میں تقسیم کر کے کوئی حصہ اس کے پاس آ گیا، باقی پیچھے کتنے بچے؟ ہاں بتائے وہ 99 کہاں گئے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے. اتنے بڑے حسین ہیں حضور علیہ السلام. حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس حضور علیہ السلام کے خاص خادم تھے، فرماتے ہیں کہ واللہ حضور علیہ السلام کی ہتھیلیوں سے زیادہ دنیا میں ہم نے کوئی ریشم نہیں دیکھا. اور ماہرین حسن کہتے ہیں، ماہرین حسن کہتے ہیں، ہم تو شاید خوبصورت اس کو سمجھتے ہیں جو سفید رنگ ہو بس، ٹھیک ہے نا، جو سفید رنگ ہو. چھوکری نے میک اپ کر لیا، بھلے اندر سے کالی کروٹی ہو، اوپر سے میک اپ کر دیا، چھوکروں کو الو بنا لیا، پیر بھی تو دیکھ لو اس کے کتنے کالے، ٹھیک ہے نا، میک اپ کر کے سفید ہو گئے. چٹی چمڑی کے ہم کیا ہیں؟ دیوانے. حالانکہ حسن کے لیے چٹی چمڑی ہونا ضروری نہیں ہے. ماہرین حسن کی ایک علامت یہ بتاتے ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اس انسان کا جسم اتنا زیادہ نرم اور ملائم ہوگا. اب اپنے اپنے چیک کر لو، ٹھیک ہے نا جی. تو حضور علیہ السلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ریشم ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو. صحابہ کرام حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، آسمان پر چاند چمک رہا تھا. حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تو صحابہ کرام نے آپس میں بحث شروع کر دی. ایک نے سوال اٹھایا کہ یار ہمارے آقا کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، چمکدار ہے، یہ چاند زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے. یہ بحث چھڑ گئی. کیا بحث چھڑی؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، یا چاند زیادہ خوبصورت، چمکدار، روشن ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بحث کرنے کے بعد سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ چمکدار، روشن ہے. پوچھا بھائی کیوں؟ بغیر دلیل کے نہیں. پوچھا کیوں؟ تو حضور علیہ السلام کے حسن اور چہرے کی شفافیت کو اور صحابہ کرام کے اس نظریے کو ایک شاعر نے ایک قطعے کے اندر، ٹھیک ہے نا، محدود کر دیا. کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا، حضور علیہ السلام کو کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، ٹھیک ہے نا. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے عربی کا چہرہ صاف ہے. آپ ابھی چاند دیکھو 14 تاریخ کو، ابھی تو عید کے بعد ہی 14 تاریخ آپ کی آئے گی، اس میں دیکھو 14 کو چاند روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا، لیکن اس میں داغ نظر آئیں گے نا. کوئی کہتا ہے جی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جو ہے وہ سوت کاٹ رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی بیل ہے اس میں، کوئی کہتا ہے مرغا ہے اس میں. یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں داغ دھبے نظر آتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کا چہرہ صاف ہے، اس لیے حضور علیہ السلام. اس سے ہٹ کر میں بتاتا ہوں، آسمان والا چاند پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، زمین والا چاند انسانوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ نہیں بولنا. زمین والا چاند کون ہے؟ ہمارے پیغمبر، ٹھیک ہے نا. آسمان والا چاند ٹھنڈی روشنی پیدا کرتا ہے، اور زمین والا چاند ایمان کی ٹھنڈی نورانیت عطا کرتا ہے. آسمان والا چاند اگر نکلنا بند کر دے تو پھولوں میں خوشبو نہ آئے، پھلوں میں مٹھاس نہ آئے، غلوں میں ذائقہ نہ آئے. اگر زمین والا چاند دنیا میں نہ آتا تو انسانوں میں خوبصورتی، انسانوں میں مٹھاس، انسانوں میں خوشبو، انسانوں میں اخلاق نہ آئے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آسمان والا چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے. اس کے سائز میں کبھی کمی، کبھی باریک لکیر پہلی تاریخ کو، پھر وہ لکیر بڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتی ہے. 14 تاریخ کو پورا چاند بن جاتا ہے. لیکن اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا چاند بنا کر ایسا بھیجا کہ جب سے طلوع ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی نورانیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور اس کی نورانیت بڑھتی چلی گئی اور اس کی دعوت بڑھتی چلی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
کتنا بلند کر دیا اس کی کوئی حد نہیں بتائی۔ علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات تھے تب آپ کا ذکر ہوتا تھا، پھر آپ کی وفات کے بعد ذکر اور بلند ہوتا چلا گیا، پھر آپ کے صحابہ کے دور میں اور بلند ہوتا چلا گیا، تابعین کے دور میں اور بلند ہوتا چلا گیا، اور یہ بلندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، بات خوبصورتی کی چل رہی تھی، میں ذکر کی طرف چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ زلیخا کے یوسف کا حسن، زلیخا کے یوسف کے حسن کا چرچا کرتے ہیں۔ ہاں، لوگ زلیخا کے یوسف کے حسن کا چرچا کرتے ہیں۔ زلیخا کے یوسف کا حسن تو اتنا تھا نا کہ اس کو دیکھ کر عورتوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ عائشہ کے یوسف کے حسن کو تو دیکھو، جسے دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں بھی کٹوا دی۔ نہیں، صحابہ کرام نے کٹوائی گردنیں، وہاں انگلیاں کٹتی ہیں، یہاں گردنیں کٹتی ہیں۔ ظاہر ہے جہاں گردنیں کٹتی ہیں وہ حسن زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضرت حسان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا۔ یہ ابھی صرف میں پہلی وہ بتا رہا ہوں، کیا محبت ہو جانے کی پہلی وجہ حسن ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے محبوب، میں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کی شکل و شباہت کو دیکھا، آپ کے کردار و اخلاق کو دیکھا، آپ کے وجود کو دیکھا، تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ حسان تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہیں اور انسان اگر ان سے زیادہ خوبصورت ہو تو؟ فرمایا کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے محبوب آپ سے زیادہ خوبصورت تو دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ ظلم عیب، آپ ظلم سے پاک، غیبت عیب، آپ غیبت سے پاک، جھوٹ عیب، آپ جھوٹ سے پاک، حرام خوری عیب، آپ حرام خوری سے پاک، شراب نوشی عیب، آپ شراب نوشی سے پاک، امانت میں خیانت کرنا عیب، آپ اس سے پاک۔ دنیا کے جتنے بھی روحانی اور جسمانی عیوب ہیں ہمارے آقا ہر عیب سے پاک ہیں۔ خلقت مبرأ من، آگے فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان نے کمال کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے۔ کیا کر دیا؟ بھائی اس پنکھے کو ہٹا دو، یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ان کی زیارت نہیں ہو رہی میرے کو، یہ پنکھا ہٹا دو یہاں سے، دوستوں کی زیارت ضروری ہے۔ فرمایا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا کہ اے محبوب آپ کے حسن کو دیکھتا ہوں، آپ کے جمال کو دیکھتا ہوں، آپ کے کمال کو دیکھتا ہوں، آپ کے رخسار کو دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، آپ کی روشن چہرے کو دیکھتا ہوں، آپ کی کشادہ پیشانی کو دیکھتا ہوں، آپ کے چوڑے سینے کو دیکھتا ہوں، آپ کے نرم ہاتھوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے بہترین قدموں کو دیکھتا ہوں، آپ کے مسکرانے کو دیکھتا ہوں، آپ کے بات کرنے کو دیکھتا ہوں، آپ کی نصیحت کو دیکھتا ہوں، آپ کے واعظ کو دیکھتا ہوں، آپ کی تلاوت کو دیکھتا ہوں، تو آپ کے خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر میں نے تو یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ دنیا والوں کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، لیکن محمد تجھے اللہ نے تیری مرضی سے بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ نے چاہا۔ ہم سے اللہ نے خوشر بنایا ہے۔ آج میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو تندرست مولوی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں یار میرا تو وزن ہی نہیں ہے، مجھے کوئی مولوی بھی نہیں مانے گا، تھوڑا سا تو وزن ہونا چاہیے تھا، تھوڑا سا پیٹ بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، گردن بھی موٹی ہونی چاہیے تھی، تو کم از کم لوگ تو مولوی مان لے کوئی۔ اب میں بول رہا ہوں لیکن اللہ نے مجھے پیدا ہی ایسا کیا۔ کوئی آدمی لمبا ہے بہت زیادہ، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا یار اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کالا ہے، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا
کہنے لگا یار سب چیزیں اچھی ہیں، ہونٹ بھی اچھے ہیں، ناک بھی اچھی ہے، کان بھی اچھے ہیں، سر کا سائز بھی اچھا ہے، سینہ بھی چوڑا، سب کچھ ہے، لیکن رنگ نے مار دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہوتی. پتلا کہتا ہے یار تھوڑا موٹا ہوتا، موٹا کہتا ہے یار میں تھوڑا پتلا ہوتا، کالا کہتا ہے میں تھوڑا گورا ہوتا، بہت زیادہ گورا کہتا ہے میں تھوڑا گندمی ہوتا، بہت زیادہ لمبا کہتا ہے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا، ٹھیکنا کہتا ہے میں تھوڑا لمبا ہوتا. لیکن یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے. حضور علیہ السلام جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ یہ نہیں فرماتے کہ میں ایسا ہوتا ایسا ہوتا. کیوں؟ حضرت حسان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا. ذرا غور کیجئے، سوچئے کیسے بنایا ہوگا. کیونکہ جسم سے پہلے انسان کیا تھا؟ روح تھا، عالم ارواح تھا نا، جہاں الست بربکم کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں قالوا بلا والا، ٹھیک ہے نا، وہ وعدہ کیا عالم ارواح سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو، روح محمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بٹھا لیا ہوگا اور پھر ان سے پوچھا ہوگا میرے محبوب بتائیے میں آپ کے وجود کو کیسا بناؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میرے رب میرے ہاتھ کو تو ایسا بنانا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سر پر پھیر دوں، وہ بچہ 90 سال کا بوڑھا ہو جائے، اس کے جسم کے سارے بال سفید ہو جائیں، لیکن جس جگہ میرا ہاتھ پڑا ہو وہ ہمیشہ کالے رہیں. میرے اللہ میرے ہاتھ کو ایسا بنانا کہ 1400 کے لشکر کو لے کر جب میدان سے واپس فاتح بن کر لوٹوں تو پینے کے لیے پانی نہ ہو. میں اپنے صحابہ سے کہوں کہ پانی اپنے مشکیزوں سے لاؤ، تو میرے صحابہ پیالے کے اندر چند بوندے پانی کی لے کر آئے. میں اب آپ کا نام لے کر اس پیالے میں انگلیاں ڈال دوں تو میری انگلیوں سے پانی کے چشمہ پھوٹے اور 1400 کا لشکر سیراب ہو کر پانی پی لے. میرا ہاتھ ایسا بنانا. میرے آقا میرے رب میرا دہن ایسا بنانا کہ ایک بچہ میرے سامنے اذان کہے، میرا صحابی اذان کہے، دوسرا بچہ اس کی نقل اتارے. میں وضو کر رہا ہوں تو وضو کے پانی کی کلی اس بچے کے منہ پہ مار دوں، اس بچے کے منہ پہ مار دوں تو وہ بچہ 100 سال سے زیادہ عمر پائے لیکن اس کا چہرہ ویسے کا ویسا جوان اور ینگ رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے کہ وہ صحابی باقی جسم جھریاں ہو گیا، سفید ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کی کلی پڑی تھی وہ چہرہ ینگ اور جوان ہی رہا آخر تک. کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ تو ہے خوبصورتی کی بات، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ نے کسی کی خوبصورتی دیکھ کر محبت کر لی ہے تو سب سے پہلی آپ کی محبت کا حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاؤ کمال. کمال کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا کمالات تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بڑے بہادر تھے. جا کر دیکھو وہ جنگ کا منظر دیکھو، جب صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے ہیں، صحابہ اکرام ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو ایڑی لگا کر نعرہ لگاتے ہوئے دشمن کے فوج کی طرف تنے تنہا لپک رہے ہیں. انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا ثبوت ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں کہ تمہیں دیکھ کر پیچھے بھاگ جاؤں گا. ہمیشہ سپہ سالار کوشش کرتا ہے کہ جب اس کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ جائیں تو پیچھے بھاگو، جان بچاؤ. واحد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ میدان جنگ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بکھرے ہوئے ہیں، اکیلے دشمن کی طرف حملہ آور ہیں. ایک موقع پر رات کو مدینہ منورہ سے باہر شور ہوا، فرض کرو اچانک فائرنگ شروع ہو جائے رات کو، تو ہم میں سے کوئی گھر سے باہر نکلے گا؟ ہاں، جو مومن ہوگا آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دے گا، کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی گولی ادھر نہ آ جائے، لیکن گھر سے کوئی نہیں نکلے گا. ایک دن مدینہ منورہ میں سب سوئے ہوئے تھے، رات کو اچانک شور ہوا. ابھی صحابہ اکرام باہر نکلے تھے کہ دیکھیں تو صحیح کیسا شور ہو رہا ہے. تو حضور علیہ السلام اس شور والی جگہ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ اکرام کو تسلی رکھو تسلی رکھو، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس وہ تھوڑی سی بات تھی، شور بند کروا کے آ گیا. اتنے بڑے دلیر اور جری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اگر
جمع کرنا شروع کریں تو ہمارے قلم گھس کر ختم ہو جائیں گے. دنیا کے تمام ورق درخت اور زمین کو آسمانوں کو ورق بنا کر لکھنا شروع کریں تو آپ کے کمالات تو ختم نہیں ہوں گے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک شاعر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں تعریف میں 40,000 اشعار لکھے. کتنے؟ 40,000 اشعار لکھے حضور علیہ السلام کی. ابھی ہم گننا شروع کریں نا 1 2 3 4 5 تو 40,000 تک فجر کی نماز ہو جائے گی صرف گنتی میں. اس نے عرب شاعر نے 40,000 اشعار لکھے. اشعار لکھنے کے بعد آخر میں ایک قطعہ لکھا, چھوٹا سا اپنی بے بسی کا اظہار کیا, اپنی کمزوری کا اظہار کیا, اپنے آپ کو ہار جانے کا اظہار کیا. اس قطعے کا اردو ترجمہ ایک اردو شاعر نے کیا. کیا کیا؟ اس نے لکھا, اس شاعر نے 40,000 اشعار لکھنے والا آخر میں کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا, میں جو سوچ کر حضور کی تعریف میں اشعار لکھ رہا تھا, میری فکر, میری فہم, میری فراست, میری سوچ تھک گئی ہے, لیکن محمد کی مدح ابھی باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا, مدح ابھی باقی ہے. قلم ہے آبلا پا, قلم ہے آبلا پا. آبلا پا یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. جب بندہ بہت زیادہ چلے تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اتنا چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں کیا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو انسان کے پیروں میں چھالے پڑتے ہیں, میں محمد کی سیرت لکھتے 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 میرے قلم میں چھالے پڑ گئے ہیں, لیکن محمد کی مدح ابھی باقی ہے. قلم ہے آبلا پا, مدح ابھی باقی ہے. ورق تمام ہوا, جتنے ورق تھے نا وہ سارے میں نے لکھ لیے. ورق تمام ہوا, مدح باقی ہے. یہ 40,000 اشعار لکھنے والا کہہ رہا ہے. اور آج تک دنیا میں جتنے بھی سیرت نگار آئے ہیں, جتنے بھی شاعر آئے ہیں, حضور علیہ السلام کی تعریف تو کی ہے, آپ کی زندگی پر لکھا تو ہے. 100 جلدوں پر مشتمل کتاب حضور علیہ السلام کی سیرت پر لکھنے والوں نے لکھی, لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جو لکھا ہے بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سارے کمالات اللہ نے دنیا والوں پر ظاہر بھی نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے وہ سکت نہیں تھی کہ سارے کمالات دیکھ سکتے. صحابہ نے جو ہمیں بتائے وہ صرف اتنے بتائے جو صحابہ دیکھ, سوائے ابو بکر کے, تمام صحابہ میں سوائے ابو بکر کے کسی اور صحابی کی نظر حضور علیہ السلام کے چہرے پر یوں ٹکتی نہیں تھی. ایک روایت ہے حضور علیہ السلام کی, آپ بخاری شریف مسلم شریف میں جائیں گے تو وہاں ایک بحث ملے گی کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے. ایک میں لکھا ہے کہ جناب 7 تھے, ایک میں لکھا ہے کہ 11 تھے, ایک میں لکھا ہے کہ 21 تھے. مختلف تعداد لکھی ہے. کیوں؟ یا تو 7 ہوں گے یا 11 ہوں گے یا 21 ہوں گے. کوئی صحابی کہہ رہا ہے 11 ہے, کوئی کہہ رہا 7. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اثر میں حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا جلال ایسا تھا کہ آپ کو ٹک ٹکی باندھ کر کسی میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں آپ کے چہرے مبارک, آپ کی داڑھی مبارک کے بال گنوں. اس نے پوری قوت جمع کی اپنی, حضور علیہ السلام کے رخ انور کی طرف نظر اٹھائی, اس نے گنا 1 2 3 4 5 6 7. اس کی نظر جھک گئی, آگے اس کی سکت نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ حضور کی داڑھی کے بال 7 تھے. پھر دوسرا صحابی اٹھا اور اس نے حضور علیہ السلام کے بالوں کو گننا شروع کیا 1 سے لے کر 11 پر. اس کی بھی ہمت جواب دے گئی. اور پھر ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے بالوں کو گننا چاہا, وہ 21 پر جا کر اس کی بھی شکل جواب دے گئی. حضور علیہ السلام کے بال نہ تو 7 سفید تھے, نہ 11 سفید تھے, نہ 21 سفید تھے. یہ اللہ جانے اور حضور جانے کے کتنے سفید تھے. صحابہ نے اتنے بتایا جتنے وہ دیکھ سکنے کی طاقت رکھتے تھے. ورنہ حضور کیا ہے, کیسے ہیں, صحیح معنی میں صرف اللہ جانتے ہیں, باقی کوئی جان ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام کو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, اگر کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو تو سب سے بڑی صاحب کمال ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اسی سے محبت کرو.
تیسرے نمبر پر مال. ابھی بہت سے بولیں گے مال تو ثابت ہی نہیں کر سکتے ہو, آپ خود ہی تو بتاتے ہو حضور علیہ السلام کے گھر میں ہفتہ ہفتہ خاکہ رہا, اب مالدار کیسے بناؤ گے؟ مالدار اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال زیادہ ہو, مالدار اسے کہتے ہیں جس کے در سے کوئی خالی نہ جائے, جس کے در سے کوئی خالی نہ جائے. ایک واقعہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے, حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے. آپ نے اپنے صحابی کو گھر بھیجا, تو ہر گھر سے آیا, کسی نے کہا 3 دن سے چولہا نہیں, کسی نے 7 دن سے چولہا نہیں, کسی نے کہتے. اب حضور علیہ السلام کے پاس جواب آ گیا کہ یا رسول اللہ گھروں میں کچھ بھی خود کھانے کو نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کو یوں نہیں کہا کہ اچھا بھائی اب تو میرے پاس بھی نہیں ہے, تو چلا جا. نہیں, کیونکہ یہ محمد رسول اللہ دنیا کے سب سے بڑے سخی ہیں. ہاں, انہوں نے اسے کیا کہا کہ فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور میرے نام سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو, میں پیمنٹ کر دوں گا. تو یہاں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے, عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے, انہوں نے کیا کیا, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ قرض اٹھا کر آپ نہ دیا کریں, ہے تو دے دیں, نہیں تو نہ دیں, یہ کیوں آ جاتے ہیں لوگ سوال کرنے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر, ٹھیک ہے نا, حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ مجھے روکا کیوں دینے سے, مجھے روکا کیوں دینے سے. تو وہی مزاج شناس نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھ گئے کہ آقا کو بات بری لگی ہے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, وہ سارے خزانے آپ کے ہیں, آپ کے پاس ہو تب بھی دو, نہیں ہے تب بھی دو. جب ابو بکر کی یہ بات سنی تو آپ صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. مطلب ایک غلام کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مشکل میں تو نہ دو, ہو تو دے دو. اس کی بات اچھا مجھے روک رہا ہے یہ دینے سے. حاتم طائی کی زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آیا ہوگا کہ اس کے پاس ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں گے. واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس نے کبھی اپنے در پر آنے والے کے لیے ہاتھ کھڑے نہیں کیے, دیا ہی دیا ہے. اس لیے اگر مال کے لیے کسی سے محبت کرنی ہے تو دنیا کے سب سے بڑے مالدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے, کئی میل تک پہاڑ ہے, فرمایا کہ میں اس کو سونے کا بنا دوں گا, آپ کے ساتھ چلے گا, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاں ضرورت پڑے سونا توڑ کر استعمال کر لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, مجھے مال ہے. وہ تو اتنے مال سے بیزار تھے کہ ایک رات کچھ مال رہ گیا تقسیم کرنے سے, سرہانے رکھا ہوا تھا, ساری رات نیند نہیں آئی کہ میرے پاس مال کیوں رکھا ہے. 3 چیزیں ہو گئی, جمال, کمال اور اب آ جاؤ آخری چیز پر, اور وہ ہے احسان. وہ کیا ہے؟ احسان. حضور علیہ السلام کا اس امت کو پر کتنا بڑا احسان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج اگر ہم پر پتھر نہیں برس رہے, ہم بندر اور خنزیر نہیں ہو رہے, کام تو ہمارے وہی ہیں جو پہلی امتوں نے کیے اور ان پر پتھر برسے اور بندر اور خنزیر ہوئے. آج اگر ہم بندر اور خنزیر نہیں بن رہے ہر گناہ کر کے بھی, تو یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح ہلاک نہ کر دینا. یہ تو ان کا صدقہ ہے. اور سنیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کے پاس, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بلند آواز سے, کنجوس نہ بنو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے. ایک دفعہ پھر پڑھ دو. فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر ہم آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی قیامت کے دن میں ایک جگہ نہیں ملوں گا. آدم بھی اپنے تخت پہ, عیسیٰ بھی اپنے تخت پہ, 1.25 لاکھ نبی اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہہ کیا رہے ہوں گے, یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی, میرے رب میری جان کو پناہ ہو, میری جان کو معافی ہو. باقی امت وہ تو جان اور تیرے بندے جانے. لیکن میرے حبیب ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے دیکھنا ہو
تو حوض کوثر پر آ کر دیکھنا میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں. اگر وہاں نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا، میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، میرا کوئی گنہگار امتی ہوگا تو میں اس کے گناہ معاف کروا کر سفارت کر کے شفاعت کر کے شفاعت کی چٹھی نیک اعمال کے پلڑے میں ڈال کر اسے جنت میں جانے والا بنا رہا ہوں. اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پہ آ جانا، میری امت کے لوگ گزر رہے ہوں گے اور میں ہاتھ اٹھائے کہہ رہا ہوں گا یا رب سلم، میرے اللہ اس کو سلامتی سے پار لگا دے، اس کو سلامتی سے پار لگا دے. ایک ایک امتی کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. ماں بھی اپنی اولاد سے تب تک محبت نہیں کرتی جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو دیکھ نہ لے یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ کیسی محبت کرنے والے ہیں، یہ کیسا جو ہے وہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں. ہمیں دیکھا نہیں ہے، ہماری ہوا تک ان تک نہیں پہنچی ہے، ہمارے جسم کی خوشبوئیں ان تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن اس کے باوجود 14 صدیاں پہلے آپ کے اور میرے لیے رو رہے تھے. آپ نے کبھی پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد سوچا ہے کہ آخر کون سی چیز تھی جو لمبے لمبے سجدے کرواتی تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارکوں میں ورم آ جاتے تھے، آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، آپ اتنے سجدے کرتے تھے کہ دیکھنے والے کو شک ہوتا تھا کہ آپ فوت تو نہیں ہو گئے ہو. کوئی 2 منٹ کے سجدے پہ تو کوئی یہ نہیں سوچتا، کوئی 15 منٹ کے سجدے پر تو نہیں سوچتا. وہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ دیکھنے والے نے سوچا ہوگا کہ یار فوت تو نہیں ہو گئے. وہ اٹھا اور آپ کے پیر مبارک کو ہاتھ لگایا، آپ نے پیر کو ہلایا، اسے تسلی ہوئی کہ آپ زندہ ہیں. وہ کس کے لیے رو رہے تھے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے؟ نہیں، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، علی کے لیے، عثمان کے لیے، معاویہ کے لیے، عبد الرحمن بن عوف کے لیے، حضرت معاذ بن جبل کے لیے، ابو ہریرہ کے لیے، انس کے لیے. نہیں، ان کے تمام صحابہ کے لیے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، میرے ساتھ تیرے سارے صحابہ سے میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے. جب اس کے صحابہ جنتی ہیں، اس کی بیویاں جنتی ہیں، اس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے نواسے جنت کے شہیدوں جوانوں کے سردار ہیں، اس کا چچا جنت کے شہیدوں کا سردار ہے. وہ کون رلا رہا تھا اس کو؟ وہ سجدوں میں کون رونے پر مجبور کر رہا تھا؟ تو اور میں. تیرے گناہ اس کو رلا رہے تھے، میرے گناہ اس کو رلا رہے تھے، میری نافرمانی، میری سرکشی، میری بغاوت اس کو سجدوں میں رلا رہی تھی کہ میری آنے والی امت سرکش ہوگی، نافرمان ہوگی. وہ ہمارے آنے سے پہلے ہماری جنت کا سامان کر رہے تھے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کا درد نہیں ہے. کوئی ماں تو دکھاؤ جو اتنا پیار کرتی ہو، کوئی باپ تو دکھاؤ جو اتنا پیار کرتا ہو. جانتے ہو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، یہ حدیث شفاعت بہت بڑی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ایمان والے جنتی ہوں گے نا، جہنمی ہوں گے نا جو ایمان والے مسلمان حضور کی امتی، کیونکہ گناہ تو ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اللہ پناہ ہمیں رکھے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ اس کے عذاب سے بچائے. لیکن جو گنہگار امتی حضور علیہ السلام کے جہنم میں ہوں گے نا، تو جب پہلے جہنم میں جائیں گے نا، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آگ جائے گی نا ان کے قریب تو وہ زور سے کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے بھاگ جائے گی. پھر وہ آگ ان کے پاس آئے گی، پھر وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، وہ آگ پیچھے بھاگ جائے گی. پھر داروغہ جہنم جو ہے نا وہ کہے گا پکڑ اس کو، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کو پکڑ. لیکن کیا کہے گی وہ داروغہ جہنم؟ ان کو کیا کہے گا؟ ان کی زبان کو نہ جلانا، ان کے دل کو نہ جلانا، اس لیے کہ دل میں ان کے ایمان اور زبان پہ ان کے کلمہ ہے، باقی جسم کو ان کو جلا. پھر وہ جہنم جلانے لگے گا، جہنم کی آگ جلانے لگے گی. پھر اچانک حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ جاؤ، جا کر جہنم کا نظارہ تو کر کے آؤ. دیکھو تو حضرت جبرائیل آئیں گے، حضرت جبرائیل جنت کا جہنم کا جائزہ لینے آئیں گے. داروغہ جہنم میں حدیث میں ہے کہ اگر جہنم کا کوئی بھی عذاب نہ ہو، جہنم کا کوئی بھی عذاب نہ ہو، جہنم کی کوئی بھی سزا نہ ہو، جہنم کے انگارے نہ ہو، جہنم کے سانپ اور بچھو نہ ہو، تو صرف داروغہ جہنم کی شکل ہی اتنی بری ہے کہ اس کو دیکھنا ہی بڑا عذاب ہے. اتنا سخت داروغہ جہنم. جبرائیل جب جائیں گے، دیکھیں گے
تو واپس آئیں گے، پوچھیں گے کہ یہ جن کے چہرے نہیں جلے ہوئے، یہ جن کی زبانیں نہیں جلی ہوئی، یہ جن کے دل نہیں جلے ہوئے، یہ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے کہ یہ ان کی امتی ہیں۔ حضرت جبرائیل واپس آ جائیں گے، حضرت جبرائیل واپس آ جائیں گے حضور علیہ السلام۔ اچھا، جبرائیل واپس آئیں گے تو وہ جو جہنمی ہوں گے نا، امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کے، وہ کہیں گے اے داروغہ جہنم، یہ کون تھے نورانی، یہ نورانی چہرے والے کون تھے؟ تو داروغہ جہنم کہے گا یہ جبرائیل تھے۔ یہ کیا تھے؟ جبرائیل تھے۔ تو وہ جہنمی کہیں گے اے داروغہ جہنم، اس کو بلاؤ، ہمیں پتا ہے یہ ہمارے نبی کے پاس پیغام لے کر آتے تھے، ان کو بلاؤ، ہم نے اپنے نبی کے پاس اس کے ذریعے پیغام بھیجنا ہے۔ داروغہ جہنم اللہ سے عرض کریں گے کہ محمد کے امتی جبرائیل کو بلا رہے ہیں، جبرائیل آ جائیں گے۔ تو سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، اے جبرائیل، آپ وہی ہو نا جو ہمارے پیغمبر پر وہی لاتے تھے؟ ہاں میں وہی ہوں، بس ہماری ایک آخری خواہش پوری کر لو، آپ ہمارے پیغمبر کے پاس جاؤ، ہمارے نبی کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم کتنے برے حال میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا انگ جل گیا ہے، ہماری نسیں جل گئی ہیں، ہمارا گوشت ہڈیاں جل رہی ہیں، جاؤ ہمارے پیغمبر سے جا کر کہہ دو کہ اے پیغمبر، خدا کے لیے کچھ ہم سے ہمارے لیے کیجئے، اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ حضرت جبرائیل جائیں گے حضور علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ، آپ کی امت کو اس حال میں دیکھ کے آیا ہوں، انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے۔ کتنے ظالم ہیں ہم نے، کتنے سجدے کروائے ہیں ہم نے ہماری بخشش کے لیے، ان سے کتنا رلایا ہے ہم نے ان کو۔ سجدے میں گر جائیں گے، حضور علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب کیوں، کیا ہوا؟ یا اللہ میرے امتی جہنم میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اچھا ٹھیک ہے، ایک معیار مقرر کر کے دیں گے۔ میں تمثیل میں مثال دے رہا ہوں، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جن کے ہاں ایک من ایمان ہے جن میں، ان کو آپ جہنم سے نکالو۔ حضور علیہ السلام جہنم کے داروغے کے پاس آئیں گے، اسے کہیں گے کہ ایک من جو جہنم والے ہیں، ایمان والے، ان کو نکالو۔ تو داروغہ جہنم ان کو نکالے گا، حضور علیہ السلام انہیں لے کر جائیں گے، ایک نہر میں ان کو غسل کرائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے، پھر واپس آئیں گے، دیکھیں گے حضور علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول اللہ ابھی تو اور پڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آدھے من والے لے لو، ٹھیک ہے 10 کلو والے لے لو، 5 کلو والے لے لو، 1 کلو والے لے لو، 1 پاؤ والے لے لو، 1 چھٹانگ والے لے لو، 1 رتی والے لے لو، رتی کے برابر بھی جس کا ایمان ہے اس کو بھی آپ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ کتنی محبت کرنے والے نبی ہیں اس دنیا میں حضور علیہ السلام آرام اور راحت کی زندگی چاہتے تو حضور علیہ السلام کو نہیں مل سکتی تھی، کتنی آرام اور راحت ملتی۔ قریش نے کہا تو تھا آپ کو سرداری چاہیے، آپ کو بادشاہ چاہیے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، لیکن میں پھر بھی اعلان کروں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ سوچ لیجئے اگر حضور علیہ السلام اس دن بادشاہت لے لیتے، حضور علیہ السلام اس وقت حکومت لے لیتے، ہم اور آپ کہاں جاتے؟ جہنم کا ایندھن بن رہے ہوتے۔ ارے ہم جیسے بھوکانوں کے لیے تو حضور علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، صرف یہ قربانیاں نہیں دیے، 13 سال اگر ان 13 سالوں میں سے ایک دن بھی رب محمد ہم پر آ جائے نا، ہمارے جوان بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے مر جائیں گے۔ اتنی شدید تکلیف حضور علیہ السلام کو انہوں نے دی ہے، اتنی اذیت حضور علیہ السلام کو دی ہے، کپڑا گلے میں ڈال دیا ہے ظالموں نے، اس کو بل دے دیے ہیں، آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ گئی ہے، دم گھٹنے لگ گیا ہے، حضور علیہ السلام سجدے میں ہے، ان پر اونٹ کی اوجری ڈالی جاتی ہے، حضرت فاطمہ آتی ہے، وہ کھینچ کر نکالتی ہے، حضور علیہ السلام پر سنگباری کی جاتی ہے، آپ کے جسم کا خون نکلتا ہے، آپ کا لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کے نالین پاک میں خون آتا ہے، زمین پر گرتا ہے، جبرائیل آتا ہے، میکائیل آتا ہے، اسرافیل آتا ہے، اسرائیل آتا ہے، سب کہتے ہیں اے محمد ہمیں اجازت تو دیجیے، ہم ان کو پہاڑوں میں پیش دیں، ہم ان کو ختم کر دیں، ہم ان پر آندھی لے آئیں، ہم ان پر طوفان لے آئیں، رحمت للعالمین کی رحمت کو تو جھانکیے، اس کی کرم نوازی کو تو جھانکیے۔ کیا فرمایا نہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی امت میں سے، ان کی اولادوں میں سے کوئی تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ اتنی محبت، اتنی الفت، اتنا پیار، کہاں جا رہے ہیں مسلمانوں؟ کس کے لیے زندگیاں کھما رہے ہو؟ زندگی کھمانی ہے اس کے لیے کھماؤ جس نے اپنے ساری زندگی تمہارے لیے کھمائی ہے۔
کچھ تم پر قربان کیا ہے. حد دیکھو، حد دیکھو. اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا ہے، اللہ نے عرش پہ بلایا ہے. وہاں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اللہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ کس سے؟ سامنے بیٹھ کر، اللہ کے سامنے بیٹھ کر روبرو. سوائے محمد عربی کے دنیا کے کسی انسان نے دنیا والی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ صرف میرے آقا کا اعزاز تھا، یہ میرے آقا کی شان تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دنیا والی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، دیدار کیا. دیدار کرنے کے بعد بات کی. کیا بات کی؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں میرے رب تیرے لیے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو سلام کہا. اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. السلام علیکم، السلام ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو، السلام علیکم، تجھ پر سلام ہو. ایھا النبی، ایک خاص نبی تجھ پر سلام ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک خاص نبی تجھ پر سلام ہو. جیسے میں کسی کو کہوں بھائی یہ تیرے لیے ہے، صرف یہ کیا ہے؟ تیرے لیے ہے. فرمایا السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو. ایھا النبی، ایک خاص نبی، ورحمۃ اللہ، اور تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تیرے لیے اللہ کی برکتیں ہوں. مطلب سلام بھی تیرے لیے، رحمت بھی تیرے لیے، برکت بھی تیرے لیے. آگے کیا ہے؟ السلام بولو علینا. اگر ہمارے سینوں میں دل ہونا، رب محمد کی قسم حضور علیہ السلام کے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کی محبت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. کہاں ہیں؟ عرش پر ہیں. کہاں ہیں؟ رب کے پاس ہیں. ارے ہمارے کو ٹکے کا وزیر اعلیٰ بلائے، ہمیں کوئی منسٹر بلائے، ہمیں کوئی افسر بلائے تو ہم سب کو بھول جاتے ہیں، خاندان کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنی سوچتے ہیں. لیکن قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں محمد عربی کی نعلین پاک پر، ان کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک قطرے پر، ان کے سوجے ہوئے قدموں پر، ان کی روتی ہوئی آنکھوں پر، ان کی بھیگی ہوئی داڑھی پر راشد مدنی ہزاروں جسم بن کر اس پر قربان ہو جائے. رب محمد کی قسم ہے، غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنے پیارے نبی ہیں، وہاں پر جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا. اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ تجھے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علینا. یا اللہ صرف میں نہیں، میرے لیے نہیں، ہمارے لیے. یا اللہ یہ رحمت ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے. یہ جو برکت ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے. یہ جو سلام ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے. میں اور ہم، اس کا فرق جانتے ہو؟ میں اور ہم کا فرق جانتے ہو؟ میں کہوں کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، مطلب اکیلا کھا کے آیا ہوں. میں کہوں کہ ہم کھا کر آئے ہیں تو مطلب کچھ اور بھی تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تجھ پر سلام، حضور فرما رہے ہیں کہ ہم پر سلام. اللہ فرما رہے ہیں تجھ پہ رحمت، فرما رہے ہیں ہم پہ رحمت، فرما رہے ہیں تیرے لیے برکت، فرماتے ہیں ہمارے لیے برکت. کیا وہ ہم کون ہیں؟ وہ ہم کون ہیں؟ وہ ہم گناہگار ہیں. اچھا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے مولوی صاحب یہ گناہگار کہاں سے نکال لیے تم نے؟ یہ گناہگار کہاں سے نکال لیے؟ میں نے دعویٰ کیا ہے جب حضور نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے لیے رحمت، ہمارے لیے برکت، ہمارے لیے سلامتی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہوگا کہ میرے محبوب یہ جو ہم کر رہے ہو اور کون ہے ساتھ تیرے؟ اور تیرے ساتھ ہے کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا ہوگا یا اللہ میرے گناہگار امتی ہیں، میرے ساتھ کون ہے؟ میرے گناہ. نہیں کہا یا اللہ میرے کو ابو بکر کو رحمت دے دے، میرے کو عمر کو رحمت دے دے، میرے کو عثمان کو رحمت دے دے، مجھے اور علی کو رحمت دے دے، میری فاطمہ کو رحمت دے دے، میرے حسنین کو رحمت دے دے. نہیں، فرمایا السلام علینا، مجھ سمیت میری گناہگار امت کے لیے رحمت دے دے، مجھ سمیت میری گناہگار امت کے لیے برکت دے دے، سلامتی دے دے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں گناہگار امتی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ امت کے دو ہی طبقے ہیں، امت کے دو ہی طبقے ہیں، ایک گناہگار ایک نیکوکار، ایک گناہگار ایک نیکوکار. یہاں فرمایا کہ گناہگار میں اور میری گناہگار امت کو مجھے دے دے. آگے نیکوکاروں کے لیے الگ فرمایا. کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین. اور کیا فرمایا؟ السلام علینا، ہم پر رحمت ہو، ہم پر برکت ہو، ہم پر سلامتی ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو. نیکوں کو بعد میں ذکر کیا، گناہگاروں کو اپنے سینے سے لگا کر پہلے گناہگاروں کے لیے معافی مانگی، پہلے گناہگاروں کے لیے برکت مانگی، پہلے گناہگاروں کے لیے سلامتی مانگی. ارے اتنی دل رکھ، کیسے ہمارے دل ہیں؟
کہاں سے ہم محبت کرنے والے ہیں، کہاں سے ہم عاشق رسول کہلانے والے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ابو بکر صدیق آج اپنے روزے سے اٹھ کر آ جائیں اور ہماری حالت کو دیکھیں نا تو ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، حضرت عمر ہمیں کافر کہہ دیں گے، حضرت علی ہمیں کافر کہہ دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کے تو چشم تصور میں بھی نہیں تھا کہ پیغمبر کو گالی ملے اور ہم زندہ رہیں۔ امام مالک کا فتویٰ اٹھا کر تو دیکھو کیا کہا ہے امام مالک نے، فرمایا کہ اگر امت کے ہوتے ہوئے محمد عربی کو گالی ملے اور گستاخ رسول سے بدلہ نہ لے تو پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے، ساری مل کر سمندر میں ڈوب کر مر جائے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، اس کو ٹھکراؤ گے؟ کتنے بڑی بات کی ہے انہوں نے، میرے مسلمانوں، پیغمبر کے کارٹون بنائے گئے۔ آپ کی تاریخ اسلام میں یہ دوسرا واقعہ تھا جب فرانس کے صدر کتے ملعون شیطان حرامزادے نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد کے کارٹون بنا کر سرکاری عمارتوں پہ چھاپوں گا۔ کارٹون کہتے کس کو ہیں؟ جس کی شکل بگاڑ کر بنائی جاتی ہے۔ ارے میرے محمد کو وہ پاکیزہ ہے، میرے محمد کا حسن تو وہ بے مثال ہے، میرے آقا کا حسن تو وہ بے نظیر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ وہ محمد جس کا روح اقدس بنا کر خدا نے قلم بھی توڑ دیا تاکہ آئندہ پھر کوئی ایسی شکل نہ بنے، اس شکل کے کارٹون بنائے گئے، فرانس کی دیواروں پر لگے۔ ہم نے کیا کیا ہم نے؟ اور ہالینڈ کے اس بے غیرت نے جس نے اب دوبارہ توہین کی ہے، دوبارہ اس نے توہین رسالت کا اعلان کیا ہے، ہم نے کیا کیا؟ قادیانیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ سور کی چربی ملا ہوا پنیر کھاتے تھے، ہم نے کیا کیا؟ پیغمبر کے روزے کو بدبودار اور ذلیل کہا، ہم نے کیا کیا؟ سلمان رشدی اٹھا، ہم نے کیا کیا؟ تسلیمہ نسرین اٹھی، ہم نے کیا کیا؟ پیغمبر کو گالیاں ہی کھلائی ہم نے، پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے ہم نے۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سوچو، کیا منہ دکھاؤ گے پیغمبر کو قیامت کے دن؟ اگر پوچھ لیا کہ ٹنڈو آدم کے مسلمانوں، جامع مسجد میں نماز پڑھنے والوں، بتاؤ راشد بدری تو میرا امتی کہلاتا ہے، میرے ہوتے ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے مجھ کو گالیاں دی گئی، میری توہین کی گئی، تو نے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ یا رسول اللہ ہم نے جلوس نکالا تھا، یا رسول اللہ ہم نے نعرے لگائے تھے، یا رسول اللہ ہم نے ہڑتال کی تھی۔ مانتا ہوں کہ فرانس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، فرانس کے صدر کو مارنا ہمارے بس میں ہے نہیں، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم غریب ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہمارے گھر کے فیملی ممبر کو اگر ڈاکٹر لا علاج کر دے، جس کا علاج ہمارے بس میں نہ ہو، اس کو پھینک دیتے ہیں کیا؟ نہیں نا، ڈاکٹر کو بولتے ہیں نا کہ دوائی دو اس کو، پھر بھی دو دوائی، ہم گھر لے جائیں گے، دوائی تو دو کھلانے کے لیے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، بیوی مر رہی ہو، ابا مر رہا ہو، بیٹا مر رہا ہو، ڈاکٹر جواب دے دے، کیا کرتے ہیں؟ مصلی بچھاتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں نا، دو گانا پڑھتے ہیں نا، رب کے آگے آنسو بہاتے ہیں نا کہ یا اللہ میرا بچہ مر رہا ہے، میرا ابا مر رہا ہے، میری بیگم مر رہی ہے، یا اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے مریض کو تو شفا دے۔ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، آپ سب نمازی ہو، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکو، فرانس نہیں جا سکتے ہیں، ہالینڈ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کس نے مصلی بچھایا؟ ہم میں سے کس نے دعا کی نہیں کی؟ کیوں؟ کیسی محبت ہے یہ کیسا عشق ہے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، میری آپ حضرات سے ایک ہی درخواست ہے، ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کے لیے پوری دنیا میں ہماری ایک جماعت ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، پوری دنیا میں جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1951 میں رکھی۔ آج وہ جماعت پوری دنیا کے اندر قادیانیوں اور گستاخان رسول کے خلاف برسر پیکار ہے، آئینی اور قانونی طریقے سے قادیانیوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک جو ہے وہ بات سامنے آئی کہ آپ کے سابق امیر المومنین حضرت قبلہ آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کر لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، نبی کی غداری کرو گے مولانا طارق جمیل صاحب تو کیا جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دو، جوتے پڑیں گے۔ تم آسیہ مسیح کو ملک سے باعزت بری کر کے
ٹی وی پر بیٹھ کر فخر کرتے ہو، تم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے. ایک شب برات نہیں، رب محمد کی قسم ہے 1 کروڑ شب برات میں بھی تم توبہ کرو، تم دعائیں کرو، تب تک قبول نہیں ہوں گی جب تک اپنے اس جرم کی تلافی نہیں کرو گے. کون سی آزادی دلانا چاہتے ہو ہمیں؟ وہ آزادی جس میں ناموس رسالت کی توہین کرنے والوں کو آزادی دی جائے. ابھی سامنے آیا کہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری عمران خان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، میری کوئی اس سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی سے بھی ہوگی ناموس رسالت کے لیے ہوگی، ہماری جنگ کسی سے بھی ہوگی ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے ہوگی. اس نے کون سے ملک میں سفیر بنایا؟ آذربائیجان کے اندر سیالکوٹ کے ایک کتے قادیانی کو سفیر بنایا. میں کیونکہ آج کل تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھو آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے بات پہنچتی ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، چھ پدی چھ شوربہ پدی، میری حیثیت ہی کیا ہے. لیکن نبی کے غلام کی حیثیت سے جب بات کرتا ہوں تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ہماری حیثیت بڑی ہے، کیونکہ نبی کا غلام جب جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا توق ہوگا، رب محمد کی قسم بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں شہباز شریف سے مطالبہ کرتا ہوں، اس کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس آذربائیجان کے قادیانی کو واپس بلاؤ، اس کی سفارت کو ختم کرو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ شہباز شریف تو روضہ رسول پہ گیا ہے، اگر تو نے وہیں فیصلہ نہیں کیا تو تیرا روضہ رسول پہ جانا کام نہیں آئے گا. تو بھی ایسا ہی ذلیل ہوگا جیسا عمران خان ذلیل ہو رہا ہے. جب کھڑا ہوتا میرا قصور تو بتاؤ، رات کو 12 بجے کیوں عدالت لگائی؟ یہ خدا کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے. ادھر نواز شریف بھگت رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. شہباز شریف تمہیں نبی کی غلامی کرنی ہو، اس قادیانی سفیر کو ہٹاؤ، اور جتنے قادیانی افسران عمران خان نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے ہٹاؤ. ہماری بحث مہنگائی سے نہیں ہے، ہماری بحث عمران خان سے اس لیے نہیں تھی کہ اس نے جو ہے 70 والا پیٹرول 150 میں کر دیا ہے، 400 بھی کر لے، ہمیں اللہ دے گا. لیکن نبی کی گستاخی کرنے والوں کو رعایت دو گے، ہم برداشت نہیں کریں گے. اس قادیانی کو ہٹاؤ. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہے، ہر طرف نظر رکھے، اور مجھے امید ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان تک یہ بات پہنچی ہے اور وہ ضرور بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور یہ قادیانی ہٹے گا. جتنے قادیانی ان کو ہٹایا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، آپ اس جماعت کے دست و بازو بنو، اس جماعت کے رفیق کار بنو، اس جماعت کے ساتھی بنو، اس جماعت کے ممبر بنو. کوئی پیپلز پارٹی کا ممبر ہے بھٹو کے لیے، کوئی مسلم لیگ کا ممبر ہے اپنا نواز شریف کے لیے، کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہے عمران خان کے لیے، کوئی اے این پی کا ممبر ہے ولی خان کے لیے. آؤ آپ ختم نبوت کے ممبر بنو محمد رسول اللہ کے لیے. ہماری پارٹیاں بعد میں ہیں، ہمارے مسلک بعد میں ہیں. عالمی مجلس ختم نبوت کے تحفظ پر کام کرنے والی جماعت، اس کی ہر 3 سال کے بعد ممبر سازی چل رہی ہوتی ہے. اس آئندہ 3 سال کے لیے بھی ممبر سازی چل رہی ہے، اور یہ آخری دن چل رہے ہیں. مئی کے اندر ممبر سازی رک جائے گی. یہ آخری ایام ہے. آج شب قدر، امکانی شب قدر ہے، جمعرات کی برکت ہے، جمعرات کی برکت ہے، 27 رمضان کی برکت ہے. امید یہ ہے کہ یہ شب قدر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اگر نہ بھی ہوئی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جب ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے وقف کریں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اس کی ممبرشپ فارم کی فیس صرف 10 روپے. کتنی؟ حالانکہ 10 روپے کوئی ویلیو نہیں ہے، مفت میں بھی کی جا سکتی، لیکن ایک فارملٹی بزرگوں نے بنائی ہے. 10 روپے جمع کرا کر اپنا نام لکھوائیں، اپنا موبائل نمبر لکھوائیں، اپنی ایڈریس لکھوائیں اور ممبرشپ فارم حاصل کریں، اور آئندہ 3 سال کے لیے آپ ختم نبوت کے ممبر بن جائیں. حضور علیہ السلام کی غلامی کا توق اپنے آئندہ 3 سالوں کے لیے گلے میں ڈال دیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہو وہ ساری زندگی کے لیے بھی، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی کے لیے
ختم نبوت کی ممبرشپ حاصل کر لیے 500 روپے جمع کرا کر. ان کو باقاعدہ مرکز سے ہیڈ آفس سے ایک فارم آتا ہے, رسید آتی ہے, جس میں باقاعدہ ان کو تا حیات مجلس تحفظ ختم نبوت کا ممبر بنایا جاتا ہے. تو دعا کے بعد کیا سمجھوں میں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے آپ ممبر بنیں گے؟ سب انشاءاللہ نہیں بولتے, سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ممبر بنا کر پتہ نہیں کلاشن کوف نہیں تقسیم کریں گے. ہاں, کلاشن کوف تقسیم کریں گے. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے, یہ حیات والا بیٹھا, یہ ساری حیات, یہ ساری حیات, وہ ساری تا حیات والے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھ لو کہ ہم نے کبھی گن ون کی بات کی ہے؟ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہمارے جذبات تو یہ ہیں کہ قادیانی کو پکڑ پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں, لیکن ہم بات اپنے بزرگوں کی مان کر چلیں گے. جیسے ہمارے بزرگ کہیں گے اس جماعت کے ممبر بنو, کوئی بھی ساتھی خالی نہ جائے آج کی رات ممبر بنے بغیر. ہر ایک ساتھی, اب 10 روپے نہیں ہے میری طرف سے, میں دے دوں گا, آپ ممبر بنے, ٹھیک ہے نا, آپ ممبر بنے, آپ ختم نبوت کے ممبر بنے, اس کام کا بیڑا اٹھائیں, حضور کی غلامی کریں. انشاءاللہ العزیز آج کی رات کا فیصلہ کیا ہوا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. حضور علیہ السلام کی شفاعت ہوگی. وہ بڑے کریم ہیں, وہ بڑے رؤوف ہیں, وہ بڑے مہربان ہیں. وہ تھوڑی سی ہماری کوشش کو دیکھیں گے نا. ماں جو ہے نا, ماں کو بچہ جا کے بتاتا ہے ہماں جی آج میں یہ لکھ کے آیا ہوں, وہ ماں دیکھتی بھی ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوا ہے, ایسے لکیریں مارا ہے. کیا بولتی ہے ماں حوصلہ افزائی کے لیے؟ واہ بھائی واہ واہ واہ, کتنا اچھا خوبصورت لکھا میرے چاند نے. ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں میرے آقا. ہم جب کہیں گے نا یا رسول اللہ ہم 10 روپے بھر کر آپ کی ختم نبوت کے لیے جو بزرگوں نے جماعت بنائی تھی ہم اس کے ممبر بنے تھے, ان کی میٹنگوں میں شرکت کرتے تھے, اس کے کام میں شریک ہوتے تھے, یا اللہ یا رسول اللہ ہم سے اتنی کوشش ہو سکی تھی, کرنا تو زیادہ چاہیے تھا. انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے, حوض کوثر کا پیالہ پلا دیں گے کہ میرے امتی تو نے اتنا کام کیا ہے, چل جا تیری شفاعت کرتا ہوں. حضور کی شفاعت مل گئی تو بیڑے پار ہیں. اگر حضور نے رخ پھیر لیا تو پھر سارے کا سارا کیا کرایا تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. کل قیامت کے دن ہمیں حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے, رسوا نہ ہونا پڑے کہ یہ کلمہ انہوں نے پڑھا تھا اور یہ حالات انہوں نے کر دیے ہیں. تو بھائی تیار ہے نا سب؟ تو دعا کے بعد ہر ایک ساتھی یہاں سے ممبر بن کر جائے. ایک رسید کسی اور ساتھی کو دے دینا تاکہ جلدی جلدی نمٹتا چلا جائے. اب سارے درود شریف پڑھیں تو ہم دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. پانی دے دیں, پانی دے دیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم حبب الینا الایمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا ولدا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أكرم المكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأبنائنا وإخواننا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا ودود يا الله يا كريم يا الله يا رؤوف يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا الله يا خالق يا الله يا رازق يا الله يا رازق يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النيران. اے محمد کے اللہ، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے والے اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے والے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈے کرنے والے اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں راستے بنانے والے اللہ، اے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے والے اللہ، اے نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچانے والے اللہ، اے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دینے والے اللہ، اے سلیمان علیہ السلام کو اقتدار دینے والے اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے اللہ، اے چاند اور سورج کو پیدا کرنے والے اللہ، اے آسمان و زمین کو بنانے والے اللہ، اے ہمیں وجود بخشنے والے اللہ،
یا اللہ ہم گنہگار خطا کار دھتکارے ہوئے دنیا کی ذلت اور رسوائی کے خوف اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے، یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی خطاؤں پر پشیمان ہوتے ہوئے، مجرم بن کر روح سیاہ اپنے کالے ہاتھوں کے ساتھ، گناہ آلود وجود کے ساتھ، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب پر درود پڑھ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے نام کا ذکر کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ اگرچہ ہماری ناپاک زبانوں سے تیرے نام کا ذکر بنتا تو نہیں، لیکن یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ذکر کیا جا سکے۔ یا اللہ اگرچہ ہمارا آپ کو پکارنا ہماری گندگیوں اور گناہوں کی وجہ سے بنتا تو نہیں، لیکن تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں جس کو پکارا جا سکے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کرے تب بھی ہم تجھے پکاریں گے، تو معاف نہ کرے تب بھی ہم تجھے پکاریں گے، تو راضی ہو تب بھی ہم تجھے پکاریں گے، تو ناراض ہو تب بھی ہم تجھے پکاریں گے۔ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے اللہ، اے وہ اللہ جس نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، تو یہ صفت رحمانی کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے صفت رحیمی کا واسطہ تو ہم پر نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ تو ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کرے تو آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اور اگر آپ معاف نہ کریں تو آپ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہماری بنی بھی بگڑ جائے گی۔ یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے آدم کا واسطہ، نوح کا واسطہ، شیس کا واسطہ، ابراہیم کا واسطہ، اسماعیل کا واسطہ، یعقوب کا واسطہ، یونس کا واسطہ، یوسف کا واسطہ، یا اللہ بنیامین کا واسطہ، موسیٰ و ہارون و عیسیٰ کا واسطہ، یا اللہ وجہ تخلیق کائنات کا واسطہ، خاتم الانبیاء کا واسطہ، تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، یا اللہ شفیع المذنبین کا واسطہ، یا اللہ ساقی کوثر کا واسطہ، یا اللہ شافی محشر کا واسطہ، یا اللہ وجہ تخلیق کائنات کا واسطہ، یا اللہ رؤوف الرحیم کا واسطہ، یا اللہ کریم نبی کا واسطہ، امت کے لیے رونے والے نبی کا واسطہ۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بگڑی ہوئی بنا دیجئے، ہمارے حالات پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کے امتی کفر کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، کفر کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ماؤں کی چھاتیوں سے لگے ہوئے بچوں کو بارود کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یا اللہ بیت المقدس پر فائرنگ کر کے نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر 4 سال سے کشمیر کو جیل بنا دیا گیا ہے، وہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں، ہندوؤں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یا اللہ عراق میں یہودیوں کے ہاتھوں سے مسلمان پٹے، یا اللہ لیبیا میں یہودیوں کے ہاتھوں مسلمان پٹے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی لاش گرتی ہے تیرے حبیب کی امتی کی لاش گرتی ہے، کسی بچی کی عزت لٹتی ہے تیرے حبیب کی امتی کی بچی کی عزت لٹتی ہے، کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تیرے حبیب کی امت کا بچہ یتیم ہوتا ہے، کسی بوڑھے کی لاٹھی ٹوٹتی ہے تیرے حبیب کی امت کا بوڑھا اس کی لاٹھی ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے تیرے حبیب کی قدر نہیں کی، تیرے حبیب کو گالیاں ملی، ہم خاموش رہے، ہم نمازیں پڑھتے رہے، ہم روزے رکھتے رہے، ہم ذکر و اذکار کرتے رہے، اور ہمارے آقا روزے میں تڑپتے رہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حبیب بھی ہم سے ناراض ہیں، یا اللہ وہ روزے میں ہم سے ناراض ہیں، یا اللہ وہ سوچتے تو ہوں گے
کہ جن کے لیے میں ساری زندگی روتا رہا، جن کے لیے جہنم کی پناہیں مانگتا رہا، جہنم سے بچانے کی دعائیں کرتا رہا، مجھے گالیاں ملی، انہوں نے کیا کیا؟ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم مجرم ہیں، تیرے حبیب کے مجرم ہیں، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تو اپنے حبیب کو بھی ہم سے راضی کرا دے، تو اپنے حبیب کو بھی ہم سے راضی کرا دے، یا اللہ اپنے حبیب سے بھی ہمیں راضی کرا دے، اپنے حبیب کو ہمارے ساتھ راضی کر دے، یا اللہ وہ رحمت للعالمین ہے، یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر وہ روئے تھے، آج اس کی امت کی بچیاں کٹ گئیں، آج اس کی امت کے بچے کٹ گئے، یا اللہ برما میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سریوں میں پرو کر آگ میں سینکا گیا، یا اللہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، یا اللہ ظلم بھی پریشان ہو گیا، یا اللہ جبر بھی پریشان ہو گیا، یا اللہ ذلت اور پستی بھی پریشان ہو گئی، یا اللہ پوری دنیا سے مار کھانے کے بعد، پوری دنیا سے ذلیل ہونے کے بعد، پوری دنیا میں رسوا ہونے کے بعد، ہر طرف سے مدد مانگنے کے بعد جب کہیں سے مدد نہیں ملی، جب کہیں سے کوئی چیز نہیں ملی، یا اللہ اگرچہ ہم اس قابل نہیں کہ تجھ سے مدد مانگ سکیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم تجھ سے کوئی سوال کر سکیں، یا اللہ لیکن تیری ذات تو اس قابل ہے کہ ہم جیسے سیاہ، ہم جیسے ذلیل، ہم جیسے کمینے، ہم جیسے گنہگار، روح سیاہ گناہوں میں تعفن زدہ جسم لے کر تیرے پاس آئیں اور تیری رحمت کا آسرا لے کر آئیں، تیرے حبیب کی رحمت کا آسرا لے کر آئیں، یا اللہ تیرے حبیب نے تو فرمایا، تیرے حبیب نے ہی تو ہمیں بتایا کہ زمین و آسمان کا خلا بھر کر گناہوں کا لے کر آؤ گے، زمین و آسمان کے درمیان کے خلا جتنے بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ کی رحمت اس سے بڑی وسیع ہے، یا اللہ تیری رحمت کی وسعت کو دیکھ کر، یا اللہ تیری رحمت کی وسعت کو دیکھ کر، تیری کبریائی کو دیکھ کر، تیری سخا کو دیکھ کر، تیری رحمان ہونے کو دیکھ کر، تیرے رحیم ہونے کو دیکھ کر، تیرے غفور ہونے کو دیکھ کر، تیرے شکور ہونے کو دیکھ کر، تیرے غفار ہونے کو دیکھ کر، یا اللہ ہم میں جرأت پیدا ہوئی، ہم تیرے گھر میں آئے، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر یا اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ غصے ہوتے ہیں، یا اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تجھ سے سوال کیا جائے تو خوش ہوتا ہے، تو اپنے در پر رونے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اپنے در پر بھکاریوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یا اللہ ہم کمینے بھکاری تیرے در پر آ کر حاضر ہوئے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ 11 مہینے گانے سنتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، سود کھاتے رہے، یا اللہ رشوتیں لیتے رہے، زنائیں کرتے رہے، شراب پیتے رہے، یا اللہ دوسروں کو تکلیف دیتے رہے، یا اللہ گلا اور غیبت کرتے رہے، یا اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، یا اللہ ذخیرہ اندوزی کرتے رہے، یا اللہ چوریاں کرتے رہے، یا اللہ سارے کون سا جرم گنائیں جو ہم نے نہیں کیا ہے، یا اللہ ہمارے وجود ہمارے گناہوں میں دھنس چکے ہیں، یا اللہ لیکن تیری رحمت ہمارے وجود کو گناہوں سے نکال سکتی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے وجود کو گناہوں سے نکال دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گے، ہم کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں روزے پورے رکھا کریں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کسی مسلمان کے مال کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھیں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیری مان کر چلیں گے، تیرے حبیب کی مان کر چلیں گے، یا اللہ ہمارے کو اس وعدے پر قائم رہنے کی تو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ بہت کمزور ہیں، ابھی تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، 3-4 دن کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے گا، یا اللہ پھر ہم حجاموں کی دکان پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، یا اللہ پھر ہم سیڑھیاں گانوں کی لے رہے ہوں گے، یا اللہ پھر ہم فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، یا اللہ شیطان کتنا ہم پر حاوی ہو جائے گا، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تو شیطان پر ہمیں غلبہ نصیب فرما دے، تو شیطان پر ہمیں غلبہ نصیب فرما دے، یا اللہ شیطان پر ہماری مدد فرما دے، یا اللہ اس دفعہ جب شیطان ہم پر ہمارے پاس حملہ آور ہو تو یا اللہ ہمیں شیطان پر غلبہ نصیب فرما دے، شیطان کو روسیا ہو کر ہماری طرف سے جانے پر مجبور کر دے، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یا اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یا اللہ تیری
تیری رحمت ہوگی، تیری توفیق ہوگی، تیری رحمت کی نظر ہوگی، یا اللہ شیطان کو شکست دے سکتے ہیں، یا اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ ہونا چاہیے، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے تیرا حبیب چاہتا ہے کہ میرا امتی ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حبیب کا پسندیدہ امتی بنا دے، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے، یا اللہ دنیا والوں سے بے نیاز کر کر اپنا نیاز مند بنا دے، یا اللہ دنیا والوں سے یا اللہ دور ہٹا کر صرف اپنے در کا سوالی بنا دے، یا اللہ دنیا والوں کی محتاجی سے ہٹا کر اپنی ذات کا محتاج بنا دے، دنیا والوں کی محبت نکال کر اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ جس سے محبت کرنے کا تو نے قرآن میں حکم دیا ہے اس کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ مولا پاک جامع مسجد ختم نبوت میں جتنے معتکفین حضرات بیٹھے ہیں، یا اللہ میرے چھوٹے بچے، میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھی، یا اللہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ انہوں نے بہت ساری غلطیاں کر لی ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھے عرض کرتا ہوں، یا اللہ میری حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ تیرے ان گناہگار بندوں، یا اللہ ان ناسمجھ نوجوانوں کے لیے درخواست ہے، یا اللہ ان کی نادانیوں کو، ان کی ناسمجھیوں کو یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، یا اللہ جتنی عبادت انہوں نے کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ اس قرآن کو ان کے لیے قبر میں نور بنا دے، یا اللہ ہم میں سے جس نے قرآن پڑھا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنا دے، ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا بنا دے، یا اللہ قیامت کے اندھیرے میں اس کو روشنی بنا دے، یا اللہ قبر کی تنہائی میں اس قرآن پاک کو ہمارے لیے بہترین دوست اور ساتھی بنا دے، یا اللہ قبر کی تنہائی اندھیرے میں اس قرآن کو ہمارے لیے روشنی بنا دے، نور بنا دے، یا اللہ صرف ہمیں قرآن کا قاری نہ بنا، قرآن کا عامل بھی بنا دے، یا اللہ ہم تجھ سے ایسی زبان مانگتے ہیں جو تیرا ذکر اور شکر کرے، یا اللہ ایسا دل مانگتے ہیں جو تیرا خوف رکھے، یا اللہ ایسا دماغ مانگتے ہیں جو تیرے قرآن کو یاد رکھے، یا اللہ ایسے ہاتھ مانگتے ہیں جو تیری عبادت اور تیری فرمان برداری میں استعمال ہوں، یا اللہ ایسے قدم مانگتے ہیں جو تیری حکم کی طرف پیروی کرتے ہوئے چلیں، یا اللہ ایسا جسم مانگتے ہیں جو تیرے آگے جھکنے والا ہو، یا اللہ ایسی پیشانی مانگتے ہیں جو تیرے آگے چیکنے والی ہو، تیرے آگے جو ہے جھکنے والی ہو، تیرے آگے سجدہ کرنے والی ہو، یا اللہ ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھ، یا اللہ اپنے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھ، یا اللہ ہم میں تیری ناراضگی کی برداشت نہیں ہے، یا اللہ ہم میں تیرے غضب کی تاب نہیں ہے، یا اللہ ہم تیری ناراضگی کی برداشت نہیں رکھتے، یا اللہ ہم بھولے بسرے ہیں، یا اللہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، اپنے گناہوں کو مان ہی تو رہے ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی تو کر رہے ہیں، یا اللہ اب تو راضی ہو جا، یا اللہ اب راضی ہو جا، یا اللہ اب راضی ہو جائیے، میرے اللہ آپ راضی ہو جائیے، میرے اللہ اپنے محمد کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے احمد کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے حامد کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے محمود کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے قاسم کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے اول کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے آخر کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے رؤوف کے صدقے میں راضی ہو جائیے، اپنے رحیم کے صدقے میں راضی ہو جائیے، یا اللہ ابو بکر صدیق کے یار کے صدقے میں راضی ہو جائیے، عمر فاروق کے داماد کے صدقے میں راضی ہو جائیے، علی کے سسر کے صدقے میں راضی ہو جائیے، عائشہ کے شوہر کے صدقے میں راضی ہو جائیے، فاطمہ کے ابے کی لاج رکھ لیجئے، فاطمہ کے ابا کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ اگر ہم گناہوں کی سزا میں کل قیامت کے دن جہنم میں چلے گئے تو یا اللہ تیرے حبیب کو شرمندگی ہوگی، یا اللہ وہ کیا سوچیں گے کہ مجھ پر کلمہ پڑھنے والے جہنم میں چلے گئے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، پوری دنیا کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں گے، یا اللہ تجھے تیری محمد کی قسم دے کر کہتے ہیں، یا اللہ ہماری آخرت کو اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو اچھا بنا دے، یا اللہ کل قیامت کے دن جب تیری طرف سے آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، اس دن اگرچہ ہم مجرم ہیں، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، اگرچہ ہم خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ قیامت کے دن مجرموں کی سب سے دور رکھیے گا،
یا اللہ مجرموں کی سب سے دور رکھیے گا، یا اللہ مجرموں کی سب سے دور رکھیے گا، یا اللہ قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، یا اللہ سوال کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، پتہ نہیں کس طریقے سے ہم نے ہاتھ اٹھانے کی جرت کر لی ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ قرآن پاک آج تراویح میں جامع مسجد میں ختم ہوا اور دیگر مساجد میں بھی قرآن پاک ختم ہوا، یا اللہ جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل ہوئی، یا اللہ اس قرآن پاک کا اجر و ثواب ہم گنہگاروں کی طرف سے ہمارے آقا کی خدمت میں پہنچا دیجئے، انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیجئے، صحابہ اکرام کی خدمت میں پہنچا دیجئے، یا اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان سب کو اس قرآن کا اجر و ثواب پہنچا دیجئے، بالخصوص بھائی عبدالرشید اس جامع مسجد کے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، یا اللہ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی حسن قریشی جو اس مسجد کے 5 وقت کے نمازی تھے، یا اللہ ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ پچھلے سال ہمارے ماسٹر عبدالستار پنور تھے، یا اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے جامع مسجد کے ایک نمازی تھے، ان کی اہلیہ کا گزشتہ سال رمضان المبارک میں انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ گزشتہ سال سے اس سال تک یا اللہ جتنے بھی مرحومین تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں ان کی قبروں کے معاملے کو آسان بنا دے، یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری قبروں کو بھی اچھا بنا دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دے، ان سب کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا ہم سب کو معذوری والی بیماری سے بچا لے، ہم سب کو معذوری والی بیماری سے بچا لے، یا اللہ موت تک ہمارے اعضاء کو سلامت رکھ، یا اللہ موت تک ہماری عقل کو، ہماری نظر کو، ہماری سماعت کو، ہماری گویائی کو، یا اللہ ہر چیز کو سلامت رکھ، یا اللہ سوائے تیرے کسی کا محتاج مت بنانا، اپنی اولاد کا بھی محتاج مت بنانا، اپنی بیویوں کا بھی محتاج مت بنانا، اپنے رشتہ داروں دوستوں کا بھی محتاج مت بنانا، یا اللہ یوں ہی اپنے قدموں پر چلتے چلتے تیری عبادت کرتے کرتے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، بس یہی ایک سوال ہے، یا اللہ مجھ سمیت جس کی خواہش ہے یا اللہ انہیں شہادت کی موت نصیب فرما دے، یا اللہ میری شدت سے خواہش ہے یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے، جہاد ختم نبوت میں شہادت کی موت نصیب فرما دے، تحفظ اسلام کے جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرما دے، ناموس رسالت کے تحفظ کے جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے جسم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرما دے، ہماری نسلوں کو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرما دے، یا اللہ تبلیغی جماعت سمیت، جمعیت علماء اسلام سمیت، عظمت صحابہ کی جد و جہد سمیت، یا اللہ سیاست کے میدان میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں جتنی بھی جس شکل میں بھی دین کی محنتیں چل رہی ہیں، میرے مولا ان محنتوں میں برکتیں نصیب فرما دے، ان محنتوں میں برکتیں عطا فرما دے، ان محنتوں کو بار آور فرما دے، ان محنتوں کو نتیجہ خیز بنا دے، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی جس شکل میں بھی دین کی محنت چل رہی ہے اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے، یا اللہ ہماری ایک خواہش جو سب سے بڑی خواہش ہے، ایک خواہش، ایک تمنا جو سب سے بڑی تمنا ہے، میرے مولا جن بدبختوں نے میرے آقا کی شان میں توہین کی ہے، یا اللہ جن بدبختوں نے، جن نالائقوں نے میرے آقا کی توہین کی ہے، یا اللہ انہیں عبرتناک عذاب میں گرفتار فرما لے، یا اللہ قادیانیوں، گوہر شاہیوں، جاوید غامدی، یا اللہ انجینئر محمد علی، یا اللہ اسی طریقے سے زید حامد، یہ جتنے بھی بدبخت ہیں، یہ جتنے فتنہ گر ہیں، یہ جتنے شیطان ہیں، یا اللہ جتنے ابلیس ہیں، یا اللہ ان سب کا بیڑا غرق فرما دے، ان سب کو تباہ و برباد فرما دے، ان کی حمایت کرنے والوں کو یا تو ہدایت نصیب فرما دے یا ان کا انجام بھی ان کے ساتھ فرما دے، ان گمراہوں کے ساتھ ان کا بھی انجام فرما دے، یا اللہ ہمارا انجام علماء اکرام کے ساتھ فرمانا، ہمارا انجام صحابہ اکرام کے ساتھ فرمانا، ہمارا انجام اولیاء اکرام کے ساتھ فرمانا، یا اللہ ہمارا انجام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائیے گا، یا اللہ ہم ایسے ہر شیطان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم دوری کا اعلان کرتے ہیں جو تیرے دین کو نقصان پہنچانے کی محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، یا اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارا شمار ان میں کبھی نہ فرمائیے گا، ہمارا شمار ان میں کبھی نہ فرمائیے گا، یا اللہ دشمنان رسول کے مقابلے کی ہمیں سکت عطا فرما دے، ہمیں قوت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، یا اللہ ہمارے
سیاستدانوں کو، مالدار طبقے کو، یا اللہ ایم این اے ایم پی اے کو، یا اللہ منسٹروں کو، ان سب کو بھی نبی پاک کی غیرت نصیب فرما دے، نبی پاک کی شرم نصیب فرما دے، نبی پاک کی حیا نصیب فرما دے، یا اللہ ان سب کو بھی رسول پاک کا غلام بنا دے۔ یا اللہ جتنے سیاستدان ہیں، کسی بھی جماعت کے لیڈر ہیں، کسی بھی تنظیم کے ممبر ہیں، یا اللہ ان سب کو ان تنظیموں سے پہلے نبی کی غلامی کا توق عطا فرما دے، نبی کی غلامی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کسی بھی مسلک کے ہوں، انہیں سب سے پہلے نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہم سوال کر کے تھک جائیں گے، ہم مانگتے تھک جائیں گے، لیکن تو اپنی رحمت کے خزانے بہاتے نہیں تھکے گا۔ ہمیں معلوم ہے تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ آج کی رات آپ آسمان دنیا پر آپ کی رحمت کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اسے عطا کروں۔ یا اللہ ہم سوال کر رہے ہیں تو ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت آواز لگاتی ہے کوئی رزق میں تنگی والا کہ میں اس کے رزق میں برکت دے دوں۔ مولا ہم سوال کرتے ہیں تو ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت آواز لگاتی ہے کہ ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو ختم کر دوں۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی پریشانی توہین رسالت ہے، ہماری سب سے بڑی پریشانی گستاخان رسول ہے، ان کا خاتمہ فرما دے، ان کا خاتمہ فرما دے، نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو پردہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو حیا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری بہنوں بچیوں کی عزت اور عفت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ حیا کا پیکر بنا دے، ہماری بچیوں کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ ہماری ماؤں کو اما خدیجہ الکبریٰ، اما عائشہ، اما حفصہ، اما زینب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے جوانوں کو معاذ و معوذ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت اور بہادری پر کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو یا اللہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والی حیا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ہر مسلمان کو حضرت عمر والا عدل نصیب فرما دے۔ یا اللہ ابو بکر صدیق والی سچائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری ہر بہن کو، ہماری ہر ماں کو، ہماری ہر بیٹی کو فاطمہ الزہرا والا حیا نصیب فرما دے، اس والی شرم نصیب فرما دے، ان والا پردہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آخری عشرے میں، آخری دنوں میں میری کتنی مائیں بازاروں میں نکلے گی، یا اللہ ان کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما دے، انہیں سمجھ عطا فرما دے کہ وہ بازاروں میں نہ نکلیں۔ یا اللہ اپنی قدرت سے ان سب کو روک لے، اپنی قدرت سے ان سب کو روک دے۔ ہم مردوں کو غیرت اور شرم نصیب فرما دے کہ ہم اپنی خواتین کی سارے سامان ان کو گھر میں لا کر دے دیں، انہیں بازار میں آنے سے روک سکیں۔ یا اللہ انہیں بازار کی زینت بننے سے روک سکیں، انہیں گندی نظروں سے بچا سکیں، انہیں ہوسناک نظروں سے بچا سکیں۔ یا اللہ میری ہر بہن، میری ہر بیٹی، میری ہر ماں، یا اللہ ہر خاتون کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ صحابہ اکرام پر کتے کی طرح بھونکنے والے ملعونوں کا بیڑا غرق فرما دے۔ یا اللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ، یا اللہ ابو سفیان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یا اللہ ان پر جو بھونکنے والے غلیظ کالے کتے ہیں ان کا بیڑا غرق فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ کتے کی موت ان کو مار دے، ان کو موت سے پہلے شکلوں کو مسخ کر دے، ان کی موت سے پہلے شکلوں کو مسخ کر دے۔ یا اللہ تیرے اپنے دین کی پیروی کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے دین کی پیروی کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ختم نبوت کا ممبر بننے کی توفیق نصیب فرما دے، ختم نبوت کے لیے زندگی وقف کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہم سوال کر کے تھک چکے ہیں، یا اللہ ہمارے بھائی تھک چکے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کو نہیں تھکتی، یا اللہ بن سوال کے بھی تو عطا کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ ہماری حاجات کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری ضروریات کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے مولا تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے، تو نظر کرم فرما دے، تو ہم سب کو بخش دے، تو ہم سب کو بخش دے، تو ہم سب کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ کتنے لوگ ہیں جو گالیاں برتے برتے سکرات میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے کرتے سکرات میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بدتمیزی کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں موت کے وقت اتنی ہوش نصیب فرما دے کہ ہم تیرا کلمہ پڑھ سکیں، تیرے حبیب پر درود پڑھ سکیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ یا اللہ ہوش والی موت نصیب فرما، یا اللہ ہوش والی موت نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما، آبرومندانہ موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرنے پر دنیا والے ہنسے نہ، ہمارے مرنے پر دنیا والے روئیں۔ یا اللہ ہم جب اس دنیا
یہاں سے جائیں تو کوئی یوں نہ کہے کہ چلو دفع ہوا خستم جہاں پاک، یا اللہ جب ہم جائیں تو زمین و آسمان بھی رشک کرے، یا اللہ جب ہم مریں تو زمین ہماری منتظر ہو، ہماری قبر ہماری منتظر ہو، وہ ہمیں اپنی باہوں میں لے لے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ یا اللہ ہماری سکت نہیں ہے قبر کے بچھوؤں کا مقابلہ کرنے کی، یا اللہ ہمیں تو چھوٹا سا کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے کریم، اے میرے حنان، اے میرے منان، اے میرے غفور، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قبر کے سانپوں سے، قبر کی اندھیری سے، قبر کی تنہائی سے ہمیں بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب پر ایک مرتبہ نظر کرم فرما دے۔ تیرے حبیب نے فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ ایک رسید اور کسی کو دے دیں بھائی، یہ ختم نبوت کے ممبر بنتے جائیں، کوئی ساتھی خالی نہ جائے۔